بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر، یہ اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے، 7 سلیپرز، وہ بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفا تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام تھا افسوس، اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے۔ یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے گئے۔ آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدوس۔ وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا۔
کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے۔ تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے نا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا۔ اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار دھڑام سے گری۔ جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا۔ اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے۔ جب وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اب بھوک لگ رہی ہے کہ ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آئے۔ وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارتیں الگ۔ بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا، اسے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے۔ تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں، کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے، آج تمہیں دے رہے، تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون سے کون دقیانوس، اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے، آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی۔ ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر، وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوا اور کیا 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں۔ کدھر ہے؟ غار میں۔ چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا، یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اندر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور، کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں۔ اب وہ تختی کام آئی، اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا، پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا، تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال بیکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اب تنا پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا۔ یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے، اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا۔ اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے۔ اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا، اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی، سالانہ ایک دن مقرر کیا، اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا۔ قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ، کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شابنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. الملك القدوس العزيز الحكيم. ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے. تسبیح کی 3 اقسام. تسبیح 3 طرح کی ہے. نمبر 1 خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2 معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. نمبر 3 ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب و شرافت وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے. انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں. اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے. انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی. نبی پاک علیہ السلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے. نمبر 1 آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے. کتاب شاعیہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا. نمبر 2 آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی. نمبر 3 حضور پرنور علیہ السلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی. خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو اس کو اس کتابت کی کیا حاجت. پھر حضور اکرم علیہ السلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے. آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں: فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخرین منہم، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں، یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آیا۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہ رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثل الذین حملوا التوراة، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہے۔ یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات، اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ
وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے. علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں. یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی سماعت کیجیے. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا. نمبر 2، حضرت ولید. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے غلام خریدے جاتے تھے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی. غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے نماز پڑھنے. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا نیک آدمی تھا. کہتے ٹھیک ہے مسلمان ہوں نماز سے کیوں روکوں گا اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں رات مجھے آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا میں بھی رات آرام کرتا ہوں تم بھی رات آرام کرنا. کیسا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں. آقا نے ایکسیپٹ کر لیا. غلام گھر پر آیا. بڑا محنتی غلام تھا. دن میں کام کرتا رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے. آسمان سے نور برس رہا ہے. غلام سجدے میں ہے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں. دن میں میری ڈیوٹیز ہیں. اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے. ایسی عبادت ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا. پھر وہی منظر. چھت کھلی ہوئی ہے. آسمان سے نور برس رہا ہے. غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں. بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے. وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں. اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو. جاؤ دن میں بھی عبادت کرو رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی. مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا. وہی آقا تھا. وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر. اے راز رکھنے والے مولا اے صاحب راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا. اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی. اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلام اب غور کیجئے اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. ایک سنت اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے. بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے سے پہلے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا. اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا, چاند گرہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے ہیں پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں.
اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے. بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہیں لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا. خیریت کیوں تھکے گا؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نوں تھاری تہجد دا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی. مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا. غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی.
کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی. یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ. مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے. کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے.
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل، ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں، آئے ہائے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔
نبیوں کا بھی ذکر, حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت یوسف کے واقعات ہیں. اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے. اور اللہ اکبر, قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں. قارون کیسے دھسایا گیا, بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے, فرعون کا حال کیا ہوا, یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. دیکھیں نا, جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے, انہیں بلایا گیا. ہاں, میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا, میں مسجد میں آیا. چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا. آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں. آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں. اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے, ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہمیں سعادت دی گئی ہے. اور سنو, اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو. کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آیا, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر, گناہگار ہیں, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہگار ہیں مولا مگر تیرے سوا کون بخشنے والا, جہنم سے پناہ مانگتے مولا تجھ سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کر. اللہ بڑا کریم ہے.
ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں، ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے. یہ بڑی کمال، کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں نا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا. کیا معلوم اس پر برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس جائے گی. اس پر رحمت، دیکھیں نا، بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا. رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے، بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل، کہیں جوئے کی محفل، کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھے. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا، کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو، سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے، جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے. کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی بری عادت نہ لگ جائے، اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے؟ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے؟ کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے بچنا، دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ نہیں کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے، انہوں نے لگا دیا. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو، پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت. کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا، کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں؟ برے بدے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ گنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا؟ کپڑے کتنے بھی بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں، کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت تمہارے اعمال، کردار کو بکھیر دے گی، خراب کر سکتی ہے. تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے، ذکر الہی کی کثرت کیجئے. ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے. کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین. تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہی. بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے. تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گئے ہیں. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے 33 بار سبحان اللہ، 33
33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے۔ تو کبھی نہ کبھی یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا۔ جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور ماد اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ہاذا ملک، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے نبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل میں سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نا۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں، فرمایا اس کی 3 صفات تھی۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں۔ پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط۔ زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط، اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے بس اس سے، سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر۔ اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی بے کلی شروع ہو جاتی ہے، یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون۔ تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ آئے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے۔ زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے والد، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے۔ نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی، اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے۔ ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے
کتنا برا بیٹا ہے وہ, کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار کیسی تربیت کی ان کے والدین. اور ماں باپ اگر قبر میں, سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں, لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں, کتنی روح خوش ہوگی ان کی. سبحان اللہ, میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا. اور ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں, اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر رحمت للعالمین کے امتی ہیں, خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے, بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا, نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے, اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا, معراج میں یاد رکھا, قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا, اور محشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے, آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل, وداؤٹ اینی آسکنگ, مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے, کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی, اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا, اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان, مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے. آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کیا. تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا. بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جائے, جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرا کردار ایسا ہو, میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے. آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہو, میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا. اب بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے, یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں, چیٹنگ کے کاموں میں, منشیات کے کاموں میں, دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں, پکڑے جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے. کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا. اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے, لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ڈر لگتا ہے مسلمان کو امانت دیتے میں, ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں, ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تف نہیں ہے یار. اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے. صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے. کیسا امتی ہوں, منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن. ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم, اس نے کہہ دیا فنش, یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے. کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے, بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو, باہر سے منگوا. یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا, اسلام تو یہ نہیں تھا. میرے آقا نے تو کیا فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے. ٹھیلے والے سے لے کر, رکشے والے سے لے کر, ہوٹل والے سے لے کر, ریسٹورنٹ والے سے لے کر, جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا. کیا کر رہے ہو؟ تھوڑے پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے؟ تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے, اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ کرے کہ دل